کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کو امریکہ کی طرح یورپ سے بھی بھرپور حمایت مل رہی تھی اور زیادہ تر یورپی ممالک غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز تک نہیں اٹھاتے تھے۔ جو امریکہ کی پالیسی ہوتی تھی وہی پالیسی ان یورپی ممالک کی ہوتی تھی، مگر اب یورپی قیادت نے اسرائیل کے حوالے سے اپنا رویہ اور پالیسی تبدیل کر دی اور نظر آ رہا ہے کہ یورپی ممالک اب نیتن یاہو کے مسلسل جنگی عزائم، توسیع پسندانہ سوچ اور جارحانہ رویے سے تنگ آ چکے ہیں اور شاید اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے بھی نیتن یاہو کی مخالفت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں اسرائیل، جس نے دنیا میں شاید کسی بھی ملک سے زیادہ دشمنیاں پال رکھی ہیں، اس کے حامی مزید کم ہو گئے ہیں۔ بلکہ صرف امریکہ ہی وہ واحد بڑی طاقت ہے جو اسرائیل کے ہر اقدام کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ حالیہ کچھ عرصے میں یورپی یونین، جرمنی، فرانس اور اٹلی سمیت متعدد یورپی ممالک فلسطین اور لبنان میں اسرائیلی اقدامات اور اعلانات کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ مخالفت اب زبانی بیانات سے عملی اقدامات کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اٹلی، جو یورپی یونین میں امریکہ اور اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی سمجھا جاتا تھا، اس نے اب اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کی آٹومیٹک رینیول یعنی خودکار توسیع روک دی ہے۔ اس حوالے سے خود اٹالین وزیر اعظم جارجیا میلونی کے مطابق یہ فیصلہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اٹلی اور اسرائیل کے درمیان اس دفاعی معاہدے کے تحت فوجی ساز و سامان کے تبادلے اور دفاعی ٹیکنالوجی میں تعاون شامل ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ کچھ عرصے سے یورپی یونین اسرائیل کے ساتھ دفاعی اور باہمی تعاون کے معاہدے معطل کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے، جس میں اسرائیل کی ہورائزن یورپ پروگرام تک رسائی کو معطل کرنے کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ یہ پروگرام یورپی یونین میں ریسرچ اور انوویشن کے لیے فنڈنگ کا پروگرام ہے، جس سے اسرائیل کافی عرصے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ تمام یورپی ممالک میں اسپین یورپ میں اسرائیل مخالف کیمپ کے لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، اور ابھی نہیں، ایران جنگ سے ہی نہیں بلکہ پہلے سے اسرائیل پر بھرپور تنقید کر رہا ہے۔ اسپین نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے ابتدائی دنوں سے ہی اسرائیلی اقدامات کے خلاف سخت پوزیشن لی ہوئی ہے، بلکہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ساتھ ہی اسپین امریکہ اور اسرائیل کی ایران جنگ کا حصہ بننے اور اپنے ایئر بیسز دینے سے واضح انکار کر چکا ہے، اور یورپی ممالک سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اسرائیل سے ہر طرح کے تعاون کو معطل کیا جائے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز ان دنوں چین کے دورے پر ہیں، اور وہاں انہوں نے ایک بار پھر اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عالمی قوانین کی بنیادی خلاف ورزی ایک ہی ملک کر رہا ہے، اور وہ ملک اسرائیل ہے، جو لبنان میں اب بھی بمباری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے 8 اپریل کو اسپین کے وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آج نیتن یاہو نے لبنان پر سب سے بدترین حملہ کیا ہے۔ نیتن یاہو کا عالمی قوانین اور انسانی جانوں کی توہین کرنا ناقابل برداشت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کھل کر بات کی جائے، لبنان کو سیز فائر میں لازمی طور پر شامل کیا جائے، عالمی برادری کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی مذمت کرنی چاہیے۔ اسپین کی طرف سے یہ سخت موقف سامنے آیا۔ یورپی یونین کو اسرائیل سے اپنے معاہدے معطل کرنے چاہیے، یہ بھی اسپین کے وزیر اعظم نے کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی مجرمانہ کارروائیوں پر کوئی استثناء نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب حال ہی میں اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت دینے کا متنازع قانون پاس کیا تھا، تو اس پر اسپین کے وزیر اعظم نے کڑی تنقید کی تھی اور اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسپین کی حکومت فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کے قانون کی مذمت کرتی ہے، جسے اسرائیل کی پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو ان اسرائیلی شہریوں پر لاگو نہیں ہوتا جنہوں نے وہی جرم کیے ہوں جن کی بنیاد پر فلسطینی شہریوں کو سزائے موت دی جائے گی۔ ایک ہی جرم، مختلف سزا، یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ یہ نسلی امتیاز کی طرف ایک اور قدم ہے۔ دنیا اس پر خاموش نہیں رہ سکتی۔ اسپین کے وزیر اعظم کی سخت تنقید اور اپوزیشن کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسپین نے اسرائیل کے خلاف سفارتی جنگ چھیڑ دی ہے۔ نیتن یاہو نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ انہوں نے کریات گیٹ کی کوارڈینیشن کمیٹی سے اسپین کے نمائندے کو نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ جو بھی اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنائے گا وہ مستقبل میں ہمارا پارٹنر نہیں ہوگا۔ میں اس دشمنی اور منافقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسی طرح حالیہ سالوں میں اسرائیل کے ایک اور بڑے اتحادی جرمنی کی طرف سے بھی ایک غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ گزشتہ روز جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو کی، اور انہوں نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ میں نے فلسطینی علاقوں میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے نیتن یاہو سے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ ویسٹ بینک میں کسی بھی طرح ڈی فیکٹو اینیکسیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جرمن چانسلر کے ترجمان کے بیان کے مطابق انہوں نے نیتن یاہو پر زور دیا کہ وہ جنوبی لبنان میں جنگ روکیں اور لبنانی حکومت کے ساتھ براہ راست امن مذاکرات میں شامل ہو جائیں۔ اس سے پہلے برطانیہ اور فرانس بھی اسرائیل سے لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جب
ایک ہی دن میں اسرائیلی بمباری سے بچوں اور خواتین سمیت 250 سے زائد لبنانی شہری شہید ہو گئے تو فرانس کے صدر میکرون نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ میں نے لبنان کے صدر اور وزیر اعظم سے فون پر بات کی اور اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور لبنانی قیادت سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اسی طرح ایران جنگ میں اسرائیلی جہازوں کے لیے فرانس نے اپنی ایئر سپیس تک بند کر دی تھی، اور خود اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے سے فرانس پہلے کی طرح اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون بھی نہیں کر رہا ہے۔ لبنان کے معاملے پر فرانس کے حالیہ سخت موقف کے بعد اسرائیل فرانس کو اپنا ایک اور بڑا مخالف سمجھنے لگا ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے اپنی خبر میں لکھا کہ ذرائع کے مطابق اسرائیل نے فرانس کو اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات میں شرکت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ فرانس ایک غیر منصفانہ ثالث یعنی انفیئر میڈیٹر ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یورپی ممالک اور قیادت کی تنقید کے جواب میں فلسطین اور لبنان سمیت پورے خطے میں اخلاقیات، انسانی حقوق اور بین الاقوامی اصولوں کی دھجیاں اڑانے والے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پورے یورپ کو اخلاقیات کا درس دینا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز اپنی تقریر میں نیتن یاہو نے کہا کہ آج یورپ شدید اخلاقی کمزوری کا شکار ہے اور اس کا دفاع اب اسرائیل کو کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یورپ ہولوکاسٹ کے بعد سے بہت کچھ بھول چکا ہے۔ نیتن یاہو نے یورپ پر الزام لگا دیا کہ وہ بربریت کے خلاف اپنی شناخت، اپنی اقدار اور اپنی تہذیب کے دفاع کی ذمہ داری بھول چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپ کو ہم سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر یہ بنیادی سبق کہ اچھائی اور برائی کے درمیان واضح اخلاقی فرق ہوتا ہے، اور سچائی کے لمحات میں یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ ہم اچھائی اور زندگی کی خاطر جنگ کریں۔ یہ نیتن یاہو یورپ کو کہہ رہے ہیں، مگر صرف یورپی ممالک یا نیٹو کے اراکین ہی نہیں، بلکہ دنیا کے دیگر خطوں سے تعلق رکھنے والے ممالک بھی اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اور وہ ممالک مسلمان ممالک نہیں ہیں بلکہ امریکہ کے خاص اتحادی ممالک ہیں۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل اور جنوبی کوریا کے درمیان بھی سفارتی تنازع کھڑا ہو گیا ہے، مگر اس کی وجہ بھی کچھ اور نہیں بلکہ اسرائیل کے انسانیت کے خلاف مظالم ہیں جس پر جنوبی کوریا کے صدر نے آواز اٹھائی ہے، اور یہ بات اسرائیل کو پسند نہیں آئی ہے۔ گزشتہ دنوں جنوبی کوریا کے صدر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی جس میں اسرائیلی فورسز مقبوضہ ویسٹ بینک میں ایک بلڈنگ کی چھت سے لاشیں نیچے پھینک رہی ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر نے اس ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے ورلڈ وار 2 کے دوران یہودیوں کے قتل عام سے تشبیہ دی۔ جنوبی کوریا کے صدر نے یہ ویڈیو اس دن شیئر کی تھی کہ جس دن اسرائیلی شہری نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل عام کا دن منا رہے تھے۔ اس کے بعد اسرائیلی حکومت جنوبی کوریا کے صدر کے پیچھے پڑ گئی، لیکن اسرائیلی حکومت اس ویڈیو کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکی، بلکہ یہ کہہ کر جنوبی کوریا کے صدر کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ ویڈیو تو پرانی ہے جسے اب دوبارہ اچھالا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس ویڈیو کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے بھی جوڑا گیا، یعنی اسرائیلی حکومت، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ساری دنیا کے سامنے پہلے ہی ایکسپوز ہو چکے تھے، مگر اب دنیا مان رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، اور جواب میں بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانیں، اسرائیلی وزیر اعظم ان یورپی ممالک کو اور امریکی اتحادیوں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح راہ پر چل رہے ہیں، آپ کا راستہ غلط ہے۔